شرح صدر کیا ہے؟ اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر دل مطمئن ہو جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرما دیا اسلام کے لیے، مطمئن ہے، حالات جیسے بھی ہوں، لوگ جیسے بھی ہوں، اس کا دل اسلام کے اوپر مطمئن ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ نور ایمان کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے برعکس دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے دل میں سختی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر بھی دل میں نرمی نہیں آتی، یا ان کے دل اللہ کی یاد سننے کے لیے، رب کا ذکر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو گویا کہ دو طبقات کا ذکر ہو گیا، ایک وہ کہ جو شرح صدر حاصل کر چکے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے وہ جن کے دل سخت ہیں، یا تو اللہ کی بات سنتے ہیں تو دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، یا اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل نعوذ باللہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن پاک کی عظمت، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کی باتوں میں سب سے عمدہ بات، اور سب سے عمدہ بات کس کی ہے بولو؟ اللہ۔ سب سے عمدہ بات میرے رب کی، حدیث کا معنی بات، ہمارے ہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عموماً بولا جاتا ہے، ویسے لغوی معنی اس کا بات ہے، تو یہاں پر لغوی معنی میں مراد ہے کہ اللہ کی بات بھی حدیث ہے، وہ یعنی ایک بات ہے، اور سب سے عمدہ بات میرے رب کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے عمدہ بات نازل فرمائی، یعنی کتاب متشابہہ، ایک ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی متشابہہ، جو ملتی جلتی ہے، الفاظ کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے حفاظ کرام کو متشابہ لگ جاتے ہیں، ایک ہی قسم کی آیت آتی ہے تو وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، متشابہہ، اور مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ملتی جلتی ہے۔ ایک مضمون یہاں پر بھی بیان ہوا، مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ پہلے سپارے میں بیان ہوا، 8ویں سپارے میں بیان ہوا، تو یہ مضمون آپس میں مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں ادھر بھی بیان ہوا، آگے جا کر پھر بیان ہوگا، تو یہ ملتے جلتے ہیں، مضامین بھی ملتے ہیں اور الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، اور مثانی بار بار دہرائی جانے والی، ایک مسئلے کو اللہ بار بار دہراتے ہیں، کبھی اس پہ دلیل عقلی بیان کرتے ہیں، کبھی دلیل نقلی بیان کرتے ہیں، کبھی دلیل وحی بیان کرتے ہیں، کبھی واقعات سنا کر سمجھا کر عذاب کی آیتیں سنا کر ڈراتے ہیں، کبھی جنت کی بشارتیں سنا کر، یعنی مثانی بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے۔ جب اس کو سنتے ہیں نا ایمان والے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر منہ، کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے چمڑے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جو ہی رب کا حکم سنتے ہیں پہلے تو ڈر جاتے ہیں، پھر چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے عاجز بن جاتے ہیں، پھر ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی آیات سنیں
اور ہمارے دلوں پر اثر کریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ذرا ایک اور تقابل سنو۔ ایک تقابل تو یہ سن لیا کہ ایک شخص کا سینہ اسلام کی طرف کھلا ہوا، دوسرے کے دل میں سختی ہے۔ اب قیامت کے دن کا تقابل بھی سنو۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، مجرم کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، جہنم کی طرف اسے دھکیلا جائے گا، سامنے جہنم کی آگ کے شعلے آئے ہیں، اب ہاتھ تو ہلا نہیں سکتا، چہرے کے ذریعے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے انسان کی طرف کوئی چیز آئے، کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، بندہ آگے ہاتھ کرتا ہے نا، ہاتھ کے ذریعے چہرہ بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم جہنمی آدمی ہاتھ تو باندھے ہوئے ہوں گے، چہرے کے ذریعے آگ سے بچ رہا ہوگا، چہرے کے ذریعے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جھلس جائیں گے ان کے چہرے اور بد شکل ہو کر دوزخ میں پڑے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو بچ رہا ہوگا اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن، وہ بہتر ہے یا دوسرا جسے اللہ جنت عطا فرمائیں گے وہ بہتر ہے؟ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو وہ جو تم کماتے تھے، جو بد اعمالیاں کرتے رہے ہو، جو کفر کرتے رہے ہو، جو شرک کرتے رہے ہو، چکھو اس کا مزہ اور عذاب۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اسی طرح انکار کرتے رہے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس ان کے پاس عذاب آ گیا جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، پتہ بھی ان کو نہ چلا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس ان کو اللہ نے چکھایا ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، کوئی غرق ہو گئے، بعض چیخ کے ذریعے تباہ ہو گئے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے پتھر مار کر برباد کیا۔ فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوئے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا